اس کا پہلا شعر ہے: لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ لطافت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لطیف ہونا، ہلکا ہونا۔ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو نظر نہ آئیں، جیسے انسان کی روح وغیرہ جو دکھائی نہیں دیتی، تو اس کو بھی لطیف کہتے ہیں۔ لطیف یعنی ہلکا، جو دکھائی نہ دے، اب محسوس کسی طریقے سے ضرور ہو جائے۔ زنگار کا مطلب ہوتا ہے وہ مسالہ جو کسی بھی شیشے کی پشت پر یا بیک پر لگا دیتے ہیں اور وہ آئینہ بن جاتا ہے، یعنی اس میں آپ کو اپنی صورت نظر آنے لگتی ہے۔ اور وہ سبزی مائل چیز بھی کہہ سکتے ہیں جو نمی کی وجہ سے فولادی چیزوں پر جم جاتی ہے، لوہے پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جم جاتی ہے، تو اس کو بھی زنگار کہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے ذخیرہ الفاظ میں، یعنی اپنی جو ویکیبلری ہے، اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں اس لفظ کا۔ اس کا مطلب کچھ ایسے ہے کہ پہلے تو دیکھیے انہوں نے ایک حکیمانہ اصول پیش کیا کہ کوئی بھی ہلکی پھلکی چیز جب تک وہ کثیف نہ ہو، یعنی گاڑھی نہ ہو، وہ ایسا جلوہ پیدا نہیں کر سکتی کہ سب کو نظر آئے۔ جیسے روح کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ کسی کے جسم میں ہوتی ہے، جیسے میرے جسم میں ہے، آپ کے جسم میں ہے، کسی کے بھی جسم میں، تو جسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، جسم جس طرح چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ اسی روح کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز زندہ ہے، اس میں روح موجود ہے۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح جسم کی کثافتگی، جسم تو آپ جانتے ہیں یعنی کثیف ہے، گاڑھا ہے، جب تک اس کے ساتھ نہ ملے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی روح دکھائی دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو کسی کثیف بدن سے یا کسی گاڑھے بدن سے جوڑا جائے۔ اب مرزا نے اپنے جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل دی ہے یا ثبوت دیا ہے کہ دیکھیے جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس کا کوئی یعنی مادی وجود تو ہے نہیں، موسم کو تو آپ دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کو آپ اس طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے آنے سے باغ کے اندر بہت ہی یعنی شادابی پیدا ہو جاتی ہے، تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ اگ جاتا ہے، پودے ہرے ہو جاتے ہیں، پھول کھل جاتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ سب کچھ فصل بہار کی آمد کا ایک طرح کا ثبوت ہے۔ تو ایسے ثابت ہو گیا کہ لطافت کثافت کے بغیر جلوہ نہیں دکھا سکتی۔ اور اگر ہم فصل بہار کو ایک آئینہ سمجھ لیں تو اس میں آئینہ لطیف چیز ہے، اس میں عکس پیدا کرنے کے لیے اس کے پیچھے مسالہ لگایا جاتا ہے، یعنی زنگار لگایا جاتا ہے، تو وہ چمن ہے۔ تو اگر یہ فرض کریں کہ فصل بہار کے آئینے سے ان کا مطلب فولادی آئینہ ہے، تو چمن اس کا زنگار ہے، اور یہی وجہ جو ہے وہ اس کی اپنا جلوہ دکھانے کی کہی جا سکتی ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: حریف جوشش دریا نہیں خودداری ساحل، جہاں ساقی ہو تو باطل ہے دعویٰ پارسائی کا۔ حریف کا مطلب ہوتا ہے دشمن، جوشش دریا یعنی دریا کا یعنی آپ اس کہہ سکتے ہیں اس کو طغیانی پر آنا، جوش میں آ جانا، اور خودداری اپنے آپ کو لیے دیے رہنا، اپنے عزت کا خود خیال کرنا۔ ساحل کنارے کو کہتے ہیں، ساقی شراب پلانے والے کو کہتے ہیں، باطل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، اور پارسائی کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ دعویٰ پارسائی اپنے بارے میں کہنا کہ میں بہت ہی نیک اور پاک ہوں۔ اس شعر کی شرح میں کہا جا سکتا ہے کہ ساحل لاکھ اپنے آپ کو بچائے، مگر جب دریا جوش میں آتا ہے، طغیانی میں آتا ہے، تو ساحل محفوظ نہیں رہتا۔ اسی طرح جہاں ساقی ہو وہاں ہوشیاری کا دعویٰ نہیں چل سکتا، یعنی ساقی شراب پلانے والا جہاں پر ہو وہاں آپ بہت ہوشیار نہیں بن سکتے،
یہ شعر آپ یعنی حقیقت اور مجاز دونوں پر آپ رکھ کر اس کے معنی کر سکتے ہیں. یعنی اب اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ دریا جوش میں آتا ہے تو اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، اوپر نیچے ہوتا ہے، تلاطم کہہ لیجئے، تو اس کے کنارے جو ہیں وہ اس کو روک نہیں سکتے، وہ اسے چھلک پڑتا ہے باہر ہی. وہ آپ کو کتنا ہی بچائیں مگر پانی اچھل کر کناروں سے باہر آ جائے گا اور دور تک پھیل جائے گا. اور یہ ایک ایسا منظر ہے جس سے ہر شخص واقف ہے. تو اسی کو سامنے رکھ کر مرزا کہتے ہیں کہ اے محبوب، جس محفل میں تو ساقی بن جائے اور تیرے ہاتھوں سے شرابیوں کو شراب ملنے لگے یا ان میں بٹنے لگے تو سب کے سب پی پی کر مست ہو جائیں گے اور کوئی بھی ہوش کا دعویٰ نہیں کر سکے گا. تو محبوب کی ساقی گری کو یا شراب پلانے کو دریا کے جوش اور تلاطم سے اور اپنے کناروں سے اچھل کر باہر نکلنے سے اور اپنے ہوش کو ساحل کی خودداری سے تشبیہ دی ہے. ساحل کی خودداری یہ کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، جیسے کہ خوددار شخص کیسے بھی حالاتوں خاموش رہتا ہے. تو عام مشاہدہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک دریا جوش میں نہ ہو، کنارے جو ہوتے ہیں اس کے پانی کو ایک مقررہ بہاؤ پر چلاتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، لیکن جب تلاطم کی حالت ہوتی ہے تو اس میں وہ بھی بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں. تو اس کی یہ ابتدائی غزل کے 2 شعروں کی تشریح تھی اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب ہم آپ سے کسی اگلی غزل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.